اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم دوستوں، پہلے تو آپ دوستوں کا شکریہ کہ آپ میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں، ٹائم نکالتے ہیں اور پھر پسند بھی فرماتے ہیں۔ آپ کی آراء میرے لیے بہت قیمتی ہوگی۔ جو دوست بھی اپنی رائے مجھے دینا چاہے، کوئی مشورہ دینا چاہے، میں اس کا تہہ دل سے مشکور ہوں، جو مجھے میری غلطیاں بھی بتائے اور اپنی رائے سے بھی نوازے، اس کا میں بے حد مشکور ہوں گا۔ اور تمام دوستوں کا ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ سبسکرائب بھی کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ دوستو، آپ سب جانتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے بنائے۔ 12 مہینوں میں وہ کچھ خاص مہینے ہیں، جیسے آج ماہ ربیع الاول کی 2 تاریخ ہے اور دن بدھ کا ہے، رات جمعرات کی آ رہی ہے۔ عام الفاظ میں اس کو نوچندی جمعرات بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو جو آج عمل شروع کر لے وہ یہ کل کا دن گزار کے نوچندی جمعے کو شروع کر لے، وہ اصل رات کل کی بنتی ہے، اور اس کے بعد پھر ہفتے کا دن گزار کے اتوار کی رات کو اگر کوئی دوست عمل شروع کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ کر سکتا ہے۔ میں خود سورۃ اخلاص کے انشاءاللہ تعالی کچھ اعمال کروں گا۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں کیا کروں گا، کتنا کروں گا، کیونکہ یہ پردہ داری ہونی چاہیے، لیکن جو دوست بھی میرے ساتھ مل کے اس راہ سلوک میں، راہ طریقت میں منزل پہ پہنچنا چاہتے ہیں، ان کو یہ دعوت ہے کہ وہ یہ کام ضرور کریں۔ جیسا کہ سلسلہ چشتیہ کا سرخیل عمل جو ہے، وظیفہ جو ہے، وہ ہے سورۃ اخلاص۔ اب سورۃ اخلاص جو بندہ بھی پڑھتا ہے اس کو کیا ملتا ہے، پہلے اس پہ بات ہوئی ہے۔ پہلی بات تو یہ، وہ دنیا سے کبھی بھی ایمان سے خالی نہیں رہے گا۔ اس دنیا میں جب تک وہ زندہ ہے، سورۃ اخلاص پڑھنے والے کی ایمان کی حفاظت اللہ تبارک تعالیٰ خود فرماتا ہے۔ وہ جب بھی اس دنیا سے جائے گا ایمان کے ساتھ جائے گا۔ دوسرا، وہ کبھی تنگ دست نہ ہوگا، کبھی بھی۔ مشکلیں جتنی مرضی بڑی آ جائیں، بڑی سی بڑی مشکل کیوں نہ آ جائے، لیکن اس کا حل اللہ تبارک تعالیٰ اس مشکل کے ساتھ بلکہ اس سے پہلے اتار دے گا۔ اگر کوئی بندہ سورۃ اخلاص کو مسلسل پڑھتا رہے، سچی بات یہ ہے جس طرف وہ بندہ چلتا ہے اسی طرف اس کے ساتھ برکتیں اور رحمتیں چلتی ہیں۔ سورۃ اخلاص پڑھنے والا انسان ہو اور پڑھے خالصتاً اللہ کے لیے، اور پھر وہ روحانیت میں ترقی نہ کرے، یہ ہو نہیں سکتا۔ شرط ایک ہی ہے کہ پڑھنا صرف اللہ کے لیے، نہ اپنے موکل، نہ جنات، کسی چیز کو قابو کرنے کے لیے آپ اپنا وقت ضائع مت کریں۔ آپ یہ کہیں کہ مالک یا خالق، میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے، اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ یہ سورۃ اخلاص کا وظیفہ ہے، یہ میں چلہ ہے، یہ میں کر رہا ہوں، تو بس تم مجھے اپنی پناہ میں رکھنا۔ آپ یقین مانیں، دنیا پریشان ہوگی لیکن سورۃ اخلاص پڑھنے والا کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی وہ خاص رحمت میں رہتا ہے۔ میں کیا بتاؤں، کوئی ایسی پریشانی جو اس سے حل نہ ہوتی ہو، ایسی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ جو سورۃ اخلاص پڑھنے والا بندہ ہو
اور پھر اس کی پریشانی دور نہ جائے. پریشانیاں بھاگتی ہیں سورت اخلاص پڑھنے والے انسان سے، پریشانیاں دور بھاگتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ آتی نہیں ہیں، آتی ہیں، اور جس تیزی سے آتی ہیں اس سے ڈبل تیزی سے واپس چلی جاتی ہیں. سورت اخلاص کا ایک میں دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جس بھی دوست کے پاس ٹائم ہو کوشش کرے وہ 40 دن کے اندر اس کو 1.25 لاکھ کرے. 40 دن کے اندر 1.25 لاکھ نہیں کر سکتا، 60 دن کے اندر 1.25 لاکھ کرے. 60 دن کے اندر نہیں کر سکتا وہ 80 دنوں کے اندر 1.25 لاکھ کرے. 80 کی جگہ پھر اس کو 81 دن کرنے پڑیں گے. پھر اس سے بھی ایک آسان حل ہے، آپ کا کام بھی ڈسٹرب نہ ہو اور آپ اپنا عمل بھی کرتے رہیں. پھر وہ 120 دن کہ 120 دن کے اندر تو آپ 1.25 لاکھ مرتبہ اس کو پورا کر ہی سکتے ہیں. 1.25 لاکھ کرنے کے بعد آپ ایک روٹین بنا لیں. 500 مرتبہ روزانہ تلاوت کریں، 300 مرتبہ تلاوت کریں، 300 سے کم نہ کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روحانیت میں دن دگنی رات چگنی ترقی ہو تو پھر آپ اس کو 300 مرتبہ سے کم مت کریں. اور 300 مرتبہ پڑھنے کے لیے کیا ٹائم ہوگا؟ 24 منٹ، 25 منٹ لگا دیں. صحیح پیار محبت سے پڑھیں گے آپ تو 24-25 منٹ لگیں گے، 3 تسبیح آپ کی تلاوت ہو جائیں گی. اچھا، جو میں نے بات کی کہ آپ کوئی جادو جنات ان کی نیت نہ کریں، آپ یقین کریں کہ آپ صرف اللہ کے لیے پڑھیں اور آپ کسی بھی مریض کے اوپر اس صورت مبارکہ کو پڑھ کر دم کر دیں گے، اس کو آرام آئے گا. وہ مریض جادو کا ہو، جنات کا ہو، نظر بد کا ہو، کسی بھی قسم کا مریض ہو، آپ اس کو یہ 11 بار لکھ کر دے دیں گے اس کے گلے میں ڈالنے کے لیے، تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا. اگر آپ کسی بھی طریقے سے کوئی بھی مریض آپ کے پاس آ گیا، میاں بیوی آ گئے، ان کے آپس میں گھر میں جھگڑے چل رہے ہیں، 2 خاندان آ گئے ان کے آپس میں جھگڑے چل رہے ہیں، آپ صرف 101 مرتبہ پڑھ کر دم کر کے دیں گے. ان کو جن کے گھر میں لڑائی جھگڑے ان کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، بیماریاں ختم ہوں گی. لیکن پڑھیں صرف اللہ کے لیے، دوسرے کاموں میں اپنا وقت نہ ضائع کریں. اور کیونکہ جو کام اللہ کے لیے کیا جائے اس کام میں ہر طرح کی خیر اور برکت بھی ہوتی ہے. اب جو دوست بھی سورت اخلاص کو 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھ لے گا، اس کے بعد پھر اس کو 300 مرتبہ روزانہ تلاوت میں رکھے گا، تو میں تو کہوں گا کم سے کم 700 مرتبہ روزانہ پڑھے. اتنا ٹائم تو لگتا نہیں، 1 گھنٹہ لگتا ہے 700 مرتبہ پڑھنے کے لیے. اگر آپ ڈیلی 700 مرتبہ پڑھتے رہیں گے تو پھر آپ کو زندگی میں کوئی دوسرا عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوگی. آپ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ کے قرآن پاک تو سارا ہی شفا ہے. قرآن پاک کی ہر ایک صورت کا ایک الگ مقام ہے، ایک الگ، لیکن صورت اخلاص پڑھنے والا بندہ جو اس کو ہی اپنا معمول بنا لے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے صرف صورت اخلاص ہی پڑھتا رہے، اس کو پھر زندگی میں کسی جن کو قابو کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی موکل کو قابو کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور کسی بھی اور تعویذ کی اس کو ضرورت نہیں پڑتی. یہی لکھ کر لوگوں کو 1 مرتبہ دے دے، اس کے اوپر 1 مرتبہ سورت اخلاص پڑھ کے پھونک مار دے، انشاءاللہ تعالیٰ جی بیماری کیسی کیوں نہ ہو، جادو کیسے کیوں نہ ہو، آپ جس کا پرانا جادو ہے اس کو ہر 8 دن کے بعد دم کرے، 3 ماہ دم کرے، وہ ٹھیک ہو جائے گا. اس کو ساتھ صدقے بھی دلائیں اس سے، اور سورت اخلاص دیتے رہیں آپ اسے. اور جو بھی آپ کی ٹینشن ہے، پریشانی ہے، بچوں کی ٹینشن ہے،
شادیاں کرنی ہے. اور پھر ایک اور بات بتاؤں، اس میں تذکیر بہت ہے. آپ جہاں جائیں گے آپ کی عزت ہو، آپ جس سے ملیں گے آپ کو وہ جھک کر ملے گا. کیونکہ جب بندہ اللہ کا غلام ہو گیا تو پھر دنیا اس کی خود بخود غلام ہو جاتی ہے. میرا آپ دوستوں سے یہ ہمدردانہ مودبانہ یہ گزارش ہے اور مشورہ ہے کہ آپ سورۃ اخلاص کو اپنا لیں. آپ ایک ٹائم رکھ لیں، 500 مرتبہ پڑھیں یا 700 مرتبہ پڑھیں، یا جو میں نے پہلے طریقہ بتایا 1.25 لاکھ کا ختم کریں. اور پھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر نماز کے ساتھ ایک تسبیح کر لیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو، ورنہ جو آپ نے رات کو پڑھ لیا وہی کافی ہے. آپ یقین مانیں کہ آپ کو یہ پڑھتے ہوئے 2 سے 3 ماہ بھی نہیں گزریں گے کہ آپ کہ اللہ تبارک تعالیٰ روحانیت کے وہ راز کھولے گا کہ آپ خود حیران اور پریشان رہ جائیں گے. 2 چیزیں جو کہتے ہیں نا کہ تیر بہدف، وہ آزمائی ہوئی ہیں. ایک کلمہ شریف کو، پھر افضل ذکر لا الہ الا اللہ، اس کا ذکر، اور دوسرا سورۃ اخلاص کا ذکر. یہ تو میری آزمائی ہوئی ہے. اور جو بندہ بھی ان کو صدق کے دل سے خالصتاً اللہ کے لیے پڑھتا ہے تو وہ خواجہ غریب نواز بن جاتا ہے، وہ بابا فرید بن جاتا ہے، وہ قطب الدین بختیار کاکی بن جاتا ہے. یہ منزلیں ایک دن میں تو نہیں ملتی لیکن مل ضرور جاتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ چلیں صحیح، بھلی آہستہ چلیں، ایک دن منزل پہ پہنچ جائیں گے. آپ چلتے رہیں، آپ اپنے سفر کو ترک نہ کریں. تو یہ راہ سلوک والے کے لیے آج بڑی خاص ویڈیو ہے، اور مہینہ بھی بڑا خاص چل رہا ہے. اور جو دوست بھی سورۃ اخلاص سے اور فائدہ اٹھانا چاہے تو وہ ضرور اٹھائے. اور میں خود پھر دوبارہ سے اس عمل کو شروع کر رہا ہوں. میں نے اس کو بند کبھی نہیں کیا جب سے پڑھ رہا ہوں. تعداد کم ہو جاتی ہے، کبھی مصروفیات ہو جاتی ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، لیکن بند کبھی نہیں کیا. تو دوستوں سے درخواست ہے آپ 1.25 لاکھ مرتبہ اس کا چلہ پورا کریں، یا کم سے کم 300 بار روزانہ تلاوت کریں، اور 500 مرتبہ یا 700 مرتبہ. جو دوست بھی 1.25 لاکھ کی تعداد پوری کر لے، مقررہ کتنے دنوں میں کرتا ہے وہ میرے واٹس ایپ کے نمبر پہ مجھے بتا دیں، 0307 65 26 063. اس کے بعد اس کے لیے پھر اسی سورۃ اخلاص کا تذکیر خلائق کا بہترین عمل اس کو بتاؤں گا، اور وہ بندہ اس دنیا میں کامیاب ترین ہوگا. لیکن دوستو اس کو پہلے 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنا اس کی شرط ہے. آپ 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھ لیں، پھر تذکیر خلائق کے لیے آپ دوستو جو بھی فون کرے گا، جو بھی اس کی اجازت لینا چاہے گا، وہی خاص طریقے سے سورۃ اخلاص پڑھی جاتی ہے، وہ طریقہ بھی اس دوست کو بتا دیا جائے گا، اس کو اجازت بھی دی جائے گی. یہ اجازت ہے جو میں بتا رہا ہوں، لیکن جس کا میں نے طریقہ بیان نہیں کیا اس کو پڑھا کیسے جاتا ہے، تو اس کی اجازت بھی نہیں ہے. جو عمل میں نے بتایا آپ 1.25 لاکھ مرتبہ یہ پورا کر لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے روحانیت کے دروازے کھل جائیں گے. جب آپ کے روحانیت کے دروازے کھل جائیں گے پھر تذکیر خلائق بھی آپ کے پاس اس سے بھی بہت ہوگی. یہ 1.25 لاکھ مرتبہ کرنے سے بھی تذکیر خلائق بہت زیادہ ہوگی. لیکن کوئی دوست اور زیادہ چاہتا ہو تو اس کے لیے پھر ایک ہی چلہ الگ سے ہوگا. اس کا طریقہ کار کیا ہے، پڑھائی کیسے کی جائے گی، بید موکل کرنی ہوگی اس کی مرضی، موکلوں کے بغیر کرنی ہوگی اس کی مرضی، دونوں طریقے اس کو بتا دیے جائیں گے. آپ دوستوں سے اجازت چاہوں گا، چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں. السلام علیکم.